ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے میرے اللہ، میرے رب، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچائیں جو آپ کی نافرمانی اور آپ کو ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ وعلیکم امین بھائی؟ السلام جی، الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ ہاں، میں نے بولنا تھا، دیکھیں مجھے نا لگ رہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، عقیدہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لائک جیسے ڈیفرنٹ ہے، عقیدہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لائک جیسے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کو آپ جس طرح سے مانتے ہیں، میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے امین بھائی، میں آج سے 4 مہینے پہلے 3 مہینے امین بھائی، میں آج سے 4 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے میں بھی ایسے ہی لیتی تھی جیسے آپ لیتے ہیں نا، میں بھی اسی طرح سوچتی تھی، اسی طرح سمجھتی تھی۔ پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کے اندر سے یہ ساری چیزیں ملی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ جو ہونا ہے، جو دین ہے، وہ صرف قرآن سے ہوگا۔ قرآن کے بعد جب ساری دنیا کی ساری کتابوں کو لایا جائے گا قرآن پاک کے سامنے، جتنی بھی حدیث کتابوں کو لایا جائے گا قرآن پاک کے سامنے، جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں، جتنا بھی سب کچھ ہے، ان کو جب قرآن پاک کے سامنے لایا جائے گا، رکھا جائے گا اس کے سامنے، تو دیکھا جائے گا قرآن کی روشنی میں کہ واقعی وہ باتیں اس کے سامنے، تو دیکھا جائے گا قرآن کی روشنی میں کہ واقعی وہ باتیں سچ کہتی ہیں یا نہیں کہتی ہیں۔ جب ہم قرآن کے اندر دیکھیں گے تو وہ چیزیں اگر قرآن ایز اٹ از جیسے قرآن پاک میں ہے ویسے کہہ رہی ہوں گی تو ٹھیک ہے، ہم قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی ہیں تو پھر ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ بات تو سارے حدیث والے بھی کہتے ہیں، لیکن کرتے کیوں نہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نئی حدیث میں جو ہے قرآن میں وہی کچھ ہے، وہ تفسیر سے بیان کیا ہوا ہے، بس ایسا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی دین بالکل۔ میں جبر نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کیوں جبر کر کے سارا نمازیں پڑھاتے ہیں بچپن میں؟ کیوں ہم ان کو قرآن پڑھانے کے لیے زبردستی کرتے ہیں؟ وہ تو دین تو قرآن تو کہہ رہے کہ جبر نہیں ہے، لیکن ہم تو زبردستی کر رہے ہیں، اپنی منمانی ان کے اوپر تھوپ نہیں، رہے ہیں۔ وہ تو بچے ضد کرتے ہیں، وہ تو ادھر بھی اسکول میں کچھ بچے نہیں جاتے، ان کو زبردستی لے کے جاتے ہیں۔ بچے تو ہر جگہ ہی ضد کرتے ہیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کچھ بچے خوشی سے چلے جاتے ہیں، کچھ ضد کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں بھی بچے کچھ نہیں جاتے، کچھ بچے خوشی خوشی جاتے ہیں، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بچے کو ہاں ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے اپنے کلچر کی، ریلیجن کی، اس میں ایک بری بات تو نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر نا ادھر امریکہ میں جیسے وہاں کا تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ کبھی بچوں کو ڈانٹا نہیں جاتا، پیار محبت سے اگر بچہ مان جائے، اگر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا دو چاہے طریقے پیار محبت سے اگر بچہ مان جائے، اگر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا دو چاہے طریقے سے بچہ جاتا ہے، یا پیار سے یا ڈر سے۔ تو ہم ڈر سے، وہ ہمارا طریقہ یہ ہے ہم وہاں کہ پہ ایسا ڈرانے ایسا کا۔ وہ چینج ہو رہا ہے نا، وہ ایسا آدمی سیکھتا ہے، دنیا سے ہی سیکھتا ہے نالج۔ ہاں، تو ہم لوگوں کو کبھی بھی دیکھیں، دنیا داری کی چیزیں تو بڑی انسان کو پہلے وہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس دنیا کے علم کو سیکھنے کے لیے ضرور وہ کہتے ہیں کہ پیار محبت سے سمجھائیں گے، لیکن قرآن کا علم سیکھنے کے لیے زبردستی ضرور کرتے ہیں۔ بہرحال نہیں کرنا چاہیے کے لیے زبردستی ضرور کرتے ہیں، بہرحال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بچے کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس اس پہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے بچہ، اس کی کیا سوچ ہے، اس پہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے بچہ، اس کی کیا سوچ ہے، اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ نہیں، دیکھیں وہ جب میں بس دیکھو، آپ اچھی باتیں کرتے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں یہ باتیں سنا کرو، یہی ہوتا ہے نا مسئلہ۔ جب یہ بات اچھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل ایسے ہی، اور میں سب سے پہلے یہ بولتی ہوں کہ میں قرآن پاک کی جو باتیں پڑھ رہی ہوں، جو چیزیں قرآن سے پڑھ رہی ہوں، اگر آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں صحیح، آپ کو کوئی بھی غلط نہیں رہی ہوں
اگر آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں صحیح، آپ کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا کیونکہ آپ ٹھیک کر رہے ہو، لیکن جو دوسرے کام ہے اس میں نہیں آپ نے انٹرفیئر کرنا. جو کوئی جو کرتا ہے، جو سنتا ہے، جو حدیث ہے، جو ہمارے نبی سے، ہمارا تو ان پہ ایمان ہے. جی ہاں جی، جو لیکن ہمارا ان سے پیار ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو ہمارے نبی سے پیار ہے اس کے تو کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. ہاں، لیکن پھر قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا پھر کیا کریں گے؟ جو بات آپ کریں پھر قرآن کی آیت کہاں گئی؟ اگر جیسے کلمہ ہوتا قرآن ہے، پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ درود و سلام بھیجا ہے نا کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو. دکھائیں گے کہاں پہ درود اور سلام؟ درود کیا ہوتا ہے؟ یہی درود شریف جو پڑھتے ہیں ہم. یہ کیا قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھو، آپ پڑھتے ہو پورا قرآن، دکھائیں. آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے قرآن میں تو کہیں درود نہیں ملا مجھے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں اپنے فرشتوں سے میرے نبی پہ درود بھیجو. یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتایا نہیں کسی نہیں نے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جو لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر کہ پتہ نہیں نبی پر وہ بھیجتے ہیں. آپ اس کو ڈیپ سے جانے ہیں نا، ہمارے نبی کے بارے میں ریسرچ کریں. یہ آپ جیسے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے. ہمارا نبی سے پیار نہیں ہے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. ہو آپ نے میری بات ہی نہیں سنی، میں کیا بول رہی ہوں. جی، آپ جس سے مرضی، آپ نبی کو کیا اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں، جس سے کرنا کریں. ہم نے کب روکا کہ آپ کسی سے نہ کریں؟ آپ نے دنیا کے جس انسان سے کرنا کریں. اللہ تعالیٰ نے کس پوری کائنات ان کی خاطر بنائی ہے، ہر چیز، زمین و آسمان، ہر چیز. ان کی خاطر بنائی. ہاں جی، کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ؟ یہ آپ خود ڈھونڈو، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو خود ہی پتا چلے گا. آپ جدھر چلتے ہو چلتے، آپ ریسرچ نہیں کرتے، آپ قرآن پاک پڑھتے الحمدللہ، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. صرف آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے آپ کرتے ہو، الحمدللہ آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو اور سیکھنا پڑے گا، ڈیپ جانا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہ میں اب کمپلیٹ میں سیکھ لیا، ایسا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. بھائی، جی بھائی، کیسے وعلیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ لوکی اللہ بھائی کیسے ہیں کیا آپ؟ وبرکاتہ. حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. شکر آپ کا کیا حال الحمدللہ. ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. دیکھیں بھائی جان، آپ برا نہ ماننا. ایک چیز اگر آپ کچھ بتائیں گے تو اس کا ریفرنس اگر کوئی مانگے تو آپ کو دے دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ خود ہی ڈھونڈ میرے لو اس طرح بھائی سے جو ریفرنس ملے گا، آپ جب ڈھونڈیں آپ گے، کو مجھے نہیں 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 ملا. لیکن ہم نے جو نہیں ہم آپ سے یار، باتیں بات کہہ تو رہی ہیں سنو. اس میں وہ میں آپ بالکل سے صحیح ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ ضد کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑا سا کر دیں گے نا تو یہ بھی آپ کا اچھا عمل ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بس زیادہ کچھ نہیں. نو، اچھا ہمارے قرآن پاک میں ہے نا، ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو سلام ہے نا، اس کے لیے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے لکھا ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلامتی ہے. یہ عیسیٰ کے بارے میں لکھا گیا. وہ سلامتی کی بات ایک الگ تو ہے. سلامتی کو ہی کہتے ہیں نا. نہیں نہیں نہیں، درود و سلام تو ہمارے نبی کے لیے ہے. تو پھر آپ کو نا ذرا جا کے قرآن پاک کے اندر ڈھونڈ کے لا کے دے مجھے کہاں پہ، کیونکہ یہ جن لوگوں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں امین بھائی، ہم جی، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود جا کے اس کی تصدیق نہیں کی ہوتی، تحقیق نہیں نہیں کی ہوتی. سنائی، ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں. یہ بھی تو کسی نے اللہ کو تو دیکھا تو نہیں ہے، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امین بھائی، جس آیات کی طرف آپ بول رہے ہیں نا، وہاں پر سلام کا تھا ہے، درود مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ ذرا درود سمجھائیے. درود کیا ہوتا درود کیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. درود شریف جو ہے، درود شریف یہی ہے نا، درود و سلام یہی ہے، اور کون سا ہے؟ اللہم درود صلی علی درود قرآن میں نہیں سیدنا. لکھا بہرحال. ہے؟ نہیں، سلام تو سمجھ میں آتا ہے. درود کیا ہے؟ ایک دیکھیں نا، نہیں سوری، دیکھو آپ سلام کہہ رہے ہو کہ ایک بندے پر آپ نا سلامتی بھیجو، سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجو یہ کیا درود ہوتا ہے پھر؟ شریف یہی ہے. سلامتی کا نہیں ایڈ ہو گیا نا. ایک میں کہتا ہوں، دیکھیں آپ اچھے ہو،
आप बहुत अच्छे हो, अभी ये डबल हो गया ना, तो ये बहुत में क्या है, बहुत का मतलब ज्यादा, यही हुआ जी ना। आप अच्छे हो इसका मतलब आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स्ट्रा, ज्यादा अच्छे हो। एक्स्ट्रा, हाँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना समझ हूँ? रहा हूँ उसमें। एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वो दुरूद सलाम, सलाम तो मुझे समझ आ गया, दुरूद समझ नहीं आप आ रहा, आप दरूद दुरूद तो शरीफ समझाए। समझते हो? दरूद शरीफ वो कुरान में नहीं है। नहीं समझ रहा हूँ, ये तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं रुक के, तो अच्छा भाई ठीक ने है, कहा ठीक कि है। दुरूद सलाम कुरान में है, मुझे सलाम तो मिल गया, दुरूद नहीं मिला। सही है। मुझे नहीं पता भाई, मैंने आपको जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे नहीं इल्म बिल्कुल, मुझे मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे नहीं समझ नहीं कोई नहीं। बात नहीं, नहीं नहीं, आप ये प्लीज गुस्सा सबसे ना ज्यादा करें। बेहतरीन आंसर होता है। हाँ। देखिए नहीं 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 सिस्टर, ये जो जवाब आपने दिया है ना, मुझे नहीं पता, ये सबसे बेहतरीन जवाब है। जब एक शख्स को नहीं पता ना, तो बंदा जिद ना करे। मैं आप जिद माशाल्लाह नहीं यही कर करता। रहे हो, आप जिद नहीं, नहीं नहीं आप नहीं, जिद नहीं हम कर रहे, मैं हम यही कहना हम चाह मैं रहा जिद तो था। ना इतना करें पता आपके है, जो साथ। हमारे नबी से प्यार नहीं करता उसका पता ही नहीं, उसके तो कलमे का भी इतबार नहीं कि वो मुसलमान है या नहीं है। कौन सा नबी? पहली चीज, कौन सा नबी? अल्लाह हमारे नबी से प्यार है। अल्लाह ताला ने उनकी खातिर हर चीज आपका बना नबी दिया। कौन सा है? सॉरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका अल्लाह ताला नबी ने कौन सा है? सबसे पहले नबी का खाका बनाया, उनको सब से आखिर में भेजा। ठीक है ना। फरिश्ते अल्लाह कौन सा ताला की नबी है वो? बहुत इबादत कौन करते हैं से क्या? नबी नाम पूछ रहे हैं? नबी का नाम क्या है? नबी का नाम, हमारे नबी का नाम नहीं पता आपको? आपसे पूछ रहे हैं ना। हमारे तो सारे। हमारे सारे लिए नबी तो हैं, लेकिन हमारे जितने नबी नबियों मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाँ, नबी हैं। अच्छा, मुझे तो तो सारे कुरान नबियों। कहते हैं आप किसी में फर्क नहीं करो, मैं जब कुरान तो पढ़ती हम हूँ तो कैसे मैं फर्क कर सबको सकते हैं? फर्क कोई मैं नहीं करता। अल्लाह ताला ने जिसको जो दर्जा दिया है उसमें आपके कोई चेंज नहीं कर सकते। एक डॉक्टर बन जाता है, वही एक ना, मरीज बन जाता है, तो उसमें फर्क हो जाता है। तो सारे एक जैसे हैं ना, तो नहीं होता, एक को अलग लेकिन लेकिन क्यों कर आप ऐसे रहे ऐसा हैं? नहीं, कहें, अल्लाह ताला उसके रुतबे हम से, एक उसकी क्यों मानते हैं, काबिलियत हम से कहते हैं कि हम सारे आपको को मानते नॉलेज हैं। ज्यादा है, तो आप हमारे जैसे तो नहीं है ना, फर्क होता है। अमीन भाई, देखो हमारे लिए जितने भी नबी हैं, जितने भी रसूल हैं, सारे एक बराबर हैं। हमारे लिए कोई भी नहीं, एक ऊंचा बराबर या नहीं है। अल्लाह नीचा नहीं। ताला ने जिसको अच्छा, आगे किया उसको आगे किया, जिसको जिसको जो दर्जा दिया है वो दर्जा दिया। ये शिया लोग यही तो कहते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह इन्होंने नाइंसाफी किया, हजरत अली को ऊपर का रुतबा चाहिए था, हमारे नबी को ऊपर कर दिया। मुझे ये मुझे शियों से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या नहीं, कहते मैं हैं एक क्या नहीं बात कर कहते। रहा हूँ, वो एक जी जी जनरल बात जी। कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला देखो कितने बच्चे होते हैं, माँ वालदैन के, कोई बच्चे से माँ ज्यादा प्यार करती है, हर एक का अपना दर्जा होता है। देखिए, मैं आपको अमीन भाई एक माँ तो बात एक बताने जैसे ही में, कहती मुझे है, लेकिन मुझे एक वो बात, अल्लाह ताला जिसको दर्जा देता है उसको देता है। अमीन भाई मुझे एक बात करने दें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, माँ की मर्जी है, जिसको मर्जी वो प्यार ज्यादा करे कम करे। बिल्कुल। लेकिन सुने मेरी बात सुने, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ तो ना आपने तो हमारे इंसान, बात नबी तो की, करने आप दे, सल्लल्लाहु प्लीज अलैहि मुझे वसल्लम बात करने दे। प्लीज मुझे बात समझने के लिए मुझे बात करने दे। माँ की मर्जी, वो जिसको मर्जी करे। वो उसके देखेगी कि उस वो मेरे साथ कैसा सलूक करता है, ये है वो अपने अपने तरीके से देख रही होगी। लेकिन जो बच्चा है, बच्चों में से जो बच्चे हैं, सारों को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि देखें, अगर उसने पैदा किए हैं सारे बच्चे, माँ ने, तो उन सारे बच्चों को एक, छोटे बच्चे जब हैं तो वो तो एक जैसे नहीं है सारे। माँ का सारे क्या। एक जैसे ही हैं, सब हाँ एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा होता है माँ को। हाँ, चले, माँ को ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन बाकी बच्चों का क्या कसूर है? मैं मुझे एक तभी मौका प्यारे दे दो होते अमीन हैं। भाई से। सिस्टर, हाँ अमीन जी। भाई देखिए, मूसा आपके लिए क्या दर्जा रखते हैं? मूसा तो अल्लाह के नबी हैं, मूसा भी अल्लाह के नबी हैं, सारे प्रॉफिट हैं। मैं कहता हूँ कि मूसा हमारे नबी है, मेरा नहीं कह रहा हूँ, जरा समझिए। हमारे नबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिनको कहते हैं, वो हमारे रसूल है, आपको ये बात कैसा लगा? आखिरी नबी। नहीं नहीं, हमारे वो रसूल है। हमारे नबी भी हैं, रसूल भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको आप दोनों अगर दर्जे देखो, हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मान जाऊंगा, कुरान में से मोहम्मद के साथ रसूल मोहम्मद तो मिल सल्लल्लाहु अलैहि जाएगा, वसल्लम नबी दिखाइए। वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हमने जो सुना है, आपको सुनी सुनाई बातों पे आपको ना यकीन रसूल तो करे। मिल जाएगा, कुरान क्या कहता है? कुरान को नबी देखिए आप ना। ला के दिखाइए जो हम कुरान मान कहता जाए। है,
امین بھائی، قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. کیا آپ نے تصدیق کی تھی؟ پورا جا کے اس کی تحقیق کی کہ واقعی یہ باتیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں یہ سچی ہیں یا نہیں، یا سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کیا ہوا ہماری آپ نے؟ باتیں، ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں. آپ ان کی لائف کے بارے میں اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. آپ نے ان کی لائف کے بارے میں پڑھا ہے؟ میں نے تو سارے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس میں تو مجھے آپ ان ساروں کی کے لائف میں پڑھو گے تو آپ بات کو کر لوں سب کچھ پلیز، پتہ چل جائے گا. میں بات کر لوں. جی جی جی، بات جی کریں. جی، دیکھیں، میں نے میرے لیے مجھے قرآن پاک میرا کیونکہ میں قرآن کے اوپر مانتی ہوں کہ قرآن میں کیا لکھا تو ہے، تو قرآن مجھے پاک میرا اترا ہی ان پہ ہے، ہمارے بات نبی تو پہ کر تو لینے اترا دیں ہے. پلیز، مجھے بات کر لینے دیں. بات ہی نہیں سن رہے آپ میری بات. میں بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اس کے اندر جب میں جاتی ہوں تو قرآن مجھے کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. پہلی بات ہے کہ میں تصدیق کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر آئی ہوں کہ یہ باتیں جتنی مجھے بتائی گئی ہیں وہ سچ ہیں یا نہیں ہے. یہ ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ جب میں اندر آئی تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کہتی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ساروں میں کوئی فرق نہیں کرنا. مجھے کہا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے اس کی مرضی، وہ جس مرضی کے اندر فرق کرے نہ کرے یہ وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن ہمیں جو انسان ہے، انسانوں کو کہا گیا ہے سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو ایک جیسا سمجھو، کسی کو اونچا نیچا نہ کرو. یہ مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں. اونچا نیچا تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ آپ نے تو ابھی اللہ کر تو تعالیٰ نے دیا. جس کو درجہ دیا ہوا او ہے اسی بھائی، کو دیا ہے. چلے چلے ٹھیک ہے، میں بحث نہیں کروں گی آپ کے ساتھ. اینی ویز لوکی، میں ان کے ساتھ بحث نہیں کروں گی کیونکہ وہ جس اس پہ ہے نا وہ نہیں چینج ہونا چاہتے. تو کوئی بات نہیں، چکے ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چینج نصیحت کریں اور کرنے نکل کی جائیں. تو بات ہی نہیں ہے مریم، چینج کی بات نہیں ہے. امین بھائی میری بات سنیں. ہم آپ سے بلیو کرتے ہیں، آپ پڑھو قرآن پاک، ہمارا ہاں تو ایمان ہے اس پہ، ایسی کوئی ٹھیک ہے، بات نہیں ہے. دیکھیے جس وقت میں پڑھوں گی قرآن، آپ کو اس میں سے جو چیز صحیح لگے آپ لے لیجئے گا، جو آپ کو صحیح نہ لگے آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا. بس اتنی سی بات ہے. میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. ابھی نہیں، وہ میوٹ. تو آپ کسی کو جو پڑھا لکھا کو قرآن پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو تفصیل بتاتے ہیں. جی جی، میں تفسیر ہی بتاتی ہاں ہوں. تو جی. میں آج کرنے لگی ہوں. تو آپ لوگ اگر دونوں میوٹ ہو جائیں تو اچھا لوکی، میں آپ سے نا بیچ بیچ میں پوچھنا شروع کر دوں گی جہاں سے آپ کو سمجھ آئی یا نہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہو. I'm انشاءاللہ sorry، انشاءاللہ انشاءاللہ. میرا نا گلا بھی بہت خراب ہے تو مائنڈ نہ کیجیے گا. کوئی بات تھوڑا نہیں، سا. کوئی بات نہیں. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بہتر بسم کرے. اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پناہ مانگتے ہیں اللہ آپ سے شیطان مردود کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر پڑھوں گی 61 سے سٹارٹ کرتی ہوں. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں، مجھے بولا جا رہا ہے لوگ جو ہیں عیسیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو اگر یہ جھگڑا کریں، میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ عیسیٰ کیا ہے. میں نے 2 دن سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عیسیٰ کون ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی میرے سے جھگڑاتا ہے یا مجھے وہ کرتا ہے اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، مجھے تو پتہ چل گیا ہے، الحمدللہ لوکی کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں. بیٹے کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی کتابیں، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے نا، ہماری جس کے اوپر بلیف ہوتا ہے وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اور جو عورتوں کو بلائیں، عورتوں کا مطلب ہے ہماری سوچیں، جو ہم جن کے اوپر بلیف کر کے جو ہماری کمزور سوچیں نا ہمارے دماغ کے اندر، ان کو کہا جاتا ہے ہر انسان کے اندر کمزور اور طاقتور سوچ ہوتی ہے. تو جب وہ طاقتور سوچ ہوتی ہے اس کو مرد بولا جائے گا، اور جو کمزور سوچ ہوگی انسان کے اندر تو اس کو عورت والی سوچ کہا جائے گا. تو بیٹے جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے عقیدوں کو یہاں پہ جو بولا جا رہا ہے، آؤ ہم اپنے بیٹوں عورتوں کو بلائیں. تو تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں اور بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے، اور آپ لوگ اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ. یعنی میں اپنے عقیدوں کو لے کے آؤں اور آپ اپنے عقیدوں کو، جو ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بحث کر رہے تھے اسی کے بارے میں ہو رہی ہے بات، بلاؤ. اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ.
یعنی ہم خود بھی آئے اور تم خود بھی آؤ. ہم اپنی اپنی چیزوں کو، آپ اپنی کتابوں کو لے کے آئے، ہم اپنی کتابوں کو لے کے آتے ہیں. میں قرآن کو لے کے آتی ہوں. آپ نے جن جن لوگوں کو سے آپ نے سنی ہوئی ہیں باتیں، ان لوگوں کو سامنے لے کے آؤ. جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں اور لوکی آپ کے ساتھ کر رہے تھے، یہی چیز ہمیں قرآن پاک کی اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کے آؤ، کیونکہ قرآن کہتے ہیں تصدیق کرو. قرآن کہتے ہیں تحقیق کرو. جب تک ہم تصدیق اور تحقیق نہیں کریں گے ان چیزوں کی جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، تب تک ہمیں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرنا تھا. ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کے اوپر یقین کر لیا اور ان کی باتوں کے اوپر یقین کر لیا، جبکہ ہم نے تصدیق نہیں کی اور تحقیق نہیں کی. اس وجہ سے ہم لوگوں کو سچائی سے دور رکھا گیا. ہم لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تصدیق کرو. جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کرو. یعنی کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان، گھر والے، فیملی والے بھی جو ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ ہوتا ہے، تو ان فیملی سسٹم میں جب کوئی بہو کوئی بات بتاتی ہے اپنے ہسبینڈ کو آ کے کہ ماں نے یہ کیا، فیملی نے یہ کیا، وہ کیا، جب وہ آ کے بتاتے تو آپ اس بہو اپنی یعنی جو بہو ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس نے آپ کو جو شکایت لگائی ہوتی ہے، آپ کی ماں نے جو شکایت لگائی، تو آپ کو سب سے پہلے اپنا دماغ یوز کرنا ہوگا اور وہ ایسے کہ آپ کو بولنا ہوگا اچھا پہلے اس کی بات سننی ہوگی، دونوں کی، ان سے بھی سننی ہوگی، ادھر سے بھی سننی ہوگی، پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا. اور آمنے سامنے بٹھا کے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کون کیا بات کر رہا ہے. پہلے اس کو بولیں گے آپ اس کے سامنے بات کرو، اور دوسرے کو بولیں گے تم اس کے سامنے بات کرو. جب دونوں آمنے سامنے بات کریں گے تو آپ کو تب جا کے پتا چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک، یہ میرے پاس میرے رب کی کتاب موجود ہے، جو میں کہتی ہوں کہ میرے خدا کی، میرے اللہ کی کتاب ہے. تو جب مجھے کوئی دوسری کتابوں والا، جب حدیثوں کی کتابوں والا میرے پاس آ کے مجھے بتاتا ہے کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہے، تو میں جب قرآن پڑھوں گی، قرآن کو دیکھوں گی، تو میں اس کے اوپر تصدیق کرنے کے لیے اس کو بولوں گی لے کے آؤ اپنی باتیں جو آپ نے بولی ہیں، آؤ اپنی کتابوں کو لے کے آؤ، اپنی باتوں کو لے کے آؤ. تو میں اپنے قرآن سے دیکھوں گی کہ میرا قرآن اس بارے میں کیا کرتا ہے، اور یہ قرآن کیا کہتا ہے. جب میں قرآن کے اندر تحقیق کرنے کے لیے جاؤں گی، تو کیونکہ فیصلہ تو قرآن نہیں کرنا ہے، دنیا کی ہر کتاب کا فیصلہ، یہ جو دین کی کتابیں ہیں ان سب کا فیصلہ قرآن ہی کرے گا، اور قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا. اگر قرآن کے اگینسٹ ہوگی ساری باتیں تو مجھے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، لیکن وہ قرآن کے اندر وہ باتیں ہوں گی تو میں اس کے اوپر بلیو کر لوں گی. ٹھیک ہے؟ اسی جیسے میں نے ابھی بہو ساس بہو والی آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح آپ نے آمنے سامنے رکھنا ضروری ہے ان باتوں کو، اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے. اور یعنی اور ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ. اس کا مطلب آپ اپنے کتابوں کو لے کے آئے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، منہ سے کی خالی باتوں کو نہیں ہم نے یقین کرنا. کوئی بھی کہہ دے گا بس ہم نے تو یقین کیا ہوا آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے اوپر، تو بس ہماری یقین ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہماری مرضی، ہم نے بس یہ یقین کر لیا ہے تو ہم اپنے یقین کو چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے، یہ آپ کی اپنی مرضی، اگر آپ نہ کرنا چاہیں، لیکن آپ جب تک قرآن کی اور ان والی حدیثوں کی یا ان چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر دونوں فریق دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. چلیں، یہ چیز یہاں پہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. تو جس وقت ہم لوگ یہ ساری چیزیں کھول کے وہ کر رہے ہوں گے اور ہم لوگ بات کریں، ہم لوگ جیسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور امین بھائی سے کے ساتھ بات کری تھی، تو میں بھی ان کو بولوں کہ دیکھیں میرے میں اور آپ میں اگر ہم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے. اس وجہ سے کیونکہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، اگر میں قرآن کو جھوٹ پھیلا رہی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. لیکن اگر آپ نے جو بات کی ہے، آپ کی بات جس نے بھی آپ کو بتائی ہے، یا آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں اور یقین کریں، تو پھر ان پہ جھوٹوں پہ، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ پہ لعنت، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ لعنت. یہ چیز میں ریڈی ہوں، آئی ایم ٹوٹلی ریڈی
کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھے خود ہی بول دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں بات نہیں پتہ نہیں ہے، تو جب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم بحث نہیں کر سکتے. ہم اس کو بتا سکتے ہیں جس نے قرآن پڑھا ہو اور جس نے سمجھا ہو، تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں. اس کو بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آؤ اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں. میں بھیج سکتی ہوں، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ لعنت، لیکن اگر وہ سارے جھوٹے ہیں تو ان پہ لعنت. آگے چلتے ہیں. اور لعنت بھی کس کی؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ کرس کرنا، یعنی اس کو بلیف، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اس سے، اس چیز سے دور کرنا. جو سچائی ہے اس سے دور، جھوٹے پہ کرس کیا جاتا ہے اس کو. آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں. لعنت ہی ہے، یعنی اردو میں لعنت ہے اور انگلش میں کرس ہے. اگلی چلتے ہیں. 62 ہے عمران کی. یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب میں جو پڑھ رہی ہوں، میں جو بیان دے رہی ہوں، جو میں نے بات کی ہے، یہ بالکل صحیح. قرآن میری گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ حق اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب صاحب حکمت ہے. اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے. یقین کرے کہ جو حکمت سے کام لے رہا ہے، جو یہ ساری قرآن کی آیتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ جو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ ہی کا ہے کلام. جب اللہ کا کلام ہم پڑھ کے بتاتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے. یہ تمام بیانات صحیح ہیں، یعنی حق ہے، حق اور سچ ہے یہ. اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود کا مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بے شک اللہ غالب صاحب حکمت ہے. حکمت والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. 63 پڑھیں گے سورہ بقرہ کی. تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. جو فاسق مفسد ہوتے ہیں نا، ان ہے جو فاسق مفسد ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ لوگ پھر جاتے ہیں. میں نے جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں اور آپ کو بولتی ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک کو لے آتے ہیں اور دوسری کتابوں کو لے آتے ہیں، آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ، کیونکہ حدیثوں والے جتنے بھی لوگ ہیں جو حدیثوں کو مانتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ جو چیزیں حدیثوں کے اندر ہے، وہ حدیثیں جو ہے، جو حدیثیں قرآن پاک سے میچ نہیں کرتی تو ہم لوگ ان حدیثوں کو چھوڑ دیں گے اور پھر قرآن کو مانیں گے. لیکن مانتے نہیں ہیں. جب ہم قرآن پاک کے اندر ان کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جبر کرتے ہیں لوگوں کو، کے ساتھ جبر کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے تم نے. چھوٹے بچوں کو اپنی طرف مولڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے پڑھنا ہی ہوگا، یہ سب کچھ زبردستی پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو جبر ہے. اس کا مطلب دین میں آپ لوگ جبر کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو it's going to take like half an hour. You want right now? I can't do that. اوکے، میں تھوڑا سا پڑھوں گی بیکاز ایزابیلا کو، میری بیٹی کو وہ جانا ہے وہاں پہ، ڈفرینٹ سٹی میں جانا ہے، تو اس کو بال بنوانے ہیں. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میرے بال بنا دینا. آدھے گھنٹے تک میں جاؤں، 15 منٹ بعد نا میں اس کے بال بنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی. ٹھیک ہے، ایسے اتنی دیر تک کوئی ہم بات نہیں، آپ باتیں کرتے رہیں گے لیکن میں انشاءاللہ قرآن نہیں پڑھوں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں اوکے، ویسے بھی نا، میں مجھے تھوڑا سا نا ریسٹ بھی کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے، ابھی. آپ کر لینا.
آپ थोड़ा کر सा लेना। ब्रेक टाइम पे ना। मैं हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे शायद चल। बोल नहीं पाऊँ। ठीक जी। है, कोई बात नहीं। तो अगर ये लोग औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, पनाह मांगते हैं अल्लाह से शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालता है। बट साहब को ले लेना ऊपर अगर लेना है तो। ये नीचे मुझे नजर ऊपर नजर आ रहे हैं, पता नहीं वो उन्होंने डाली है रिक्वेस्ट या नहीं, मुझे नहीं पता। देख लेना, अगर डाली हुई तो ले लेना उनको। कह दो, बट साहब को बोला था, कह दो कि ए अहले किताब, जो बात अस्सलाम हमार वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बट साहब कैसे हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम तशरीफ। अस्सलाम आप बात जारी वरहमतुल्लाहि रखो। वबरकात। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम्म, अच्छा, ये यहाँ पे जो लिखे है ना, तो अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। यानी देखिए, हम कुरान की आयतें खोल खोल के इंसानों को बता रहे हैं कि कुरान ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं, ये फिर भी अगर अल्लाह की किताब कुरान को छोड़ के फिर भी हदीसों की तरफ जाते हैं और दूसरी किताबों की तरफ जाते हैं, तो फिर ये अगर मुकर जाए और मानने से इनकार कर दें, तो इनका मामला हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बता दिया कि अल्लाह ताला कहता है कि जब कोई फासिक यानी मुफसिद जो है, फासिक जो है, तुम्हारे